اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ از آل واچنگ، اللہ نوز مائی انر اینڈ آؤٹر اسٹیٹ. اللہ تعالیٰ ان کو کیا گفٹس نصیب کرتے ہیں. پہلا گفٹ اینڈ وچ از دا بیسٹ ون آئی تھنک، اسٹیبلشمنٹ آف اتھارٹی آن ارتھ. اس دنیا میں یہ بیسٹ گفٹ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو اتھارٹی، خلافت عطا کر دیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلمان دنیا ہے کتنی پس رہی ہے، بمبارڈمنٹ کی جا رہی ہے، مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے، خواتین کا ریپ کیا جا رہا ہے، ظلم اور زیادتی کی انتہا کی جا رہی ہے. بٹ جو شخص مراقبہ اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، جو یہ جانتے ہیں کہ میرا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے جو پہلا گفٹ ان کو عطا کریں گے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ آف اتھارٹی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قرآن میں بیان کرتے ہیں کہ جب انبیاء کی ڈس بلیور سے کنورسیشن ہو رہی تھی، وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا، جب نان مسلمز نے، کفار نے رسولوں سے کہا، انبیاء سے کہا کہ ہم تمہیں نکال دیں گے اپنے زمین سے، او لتعودن فی ملتنا، تمہیں ایگزائل کر دیں گے ہم یہاں سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا رسپانس کیا؟ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ اللہ نے وحی کی کہ ظالم کو ہلاک کر دیا جائے گا. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور تمہیں اس زمین میں اتھارٹی دی جائے گی اور خلافت دی جائے گی. سو ہم جب مراقبہ کی بات کر رہے ہیں اور اپنے دل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کانشیس کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ میرا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، تو we are not just talking about random stuff, rather we are talking about establishing the caliphate of Muslims all over the earth. کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو زمین میں خلافت دیتے ہیں. اور مجھے یہ بات بتا بھی دیں کہ اگر ہم نے خلافت ہمیں مل بھی گئی لیکن ہمارے اندر کے حالات ٹھیک نہ ہوئے، ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ہم زنا بھی کرتے ہیں، ہم غیبت بھی کرتے ہیں، ہم قتل بھی کرتے ہیں، تو پھر اس خلافت کا اس سینس میں فائدہ تو نہ ہوا نا کہ گناہ تو ہم کر رہے ہیں. تو خلافت اللہ تعالیٰ عطا بھی کرتے ہیں جب مسلمانوں کو، جو واقعی میں مسلمان ہیں، جن کا قول اور عمل اسلام پہ ہے. دوسرا ریوارڈ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایمان کا ذائقہ دیتے ہیں، ایمان کا ٹیسٹ دیتے ہیں، جو مراقبہ والے لوگ ہوتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور سبحان اللہ، جس کو یہ لذت مل گئی اور جس کو اس چیز کا ذائقہ کا مزہ آ گیا، وہ ساری زندگی پھر اس کو پانے کے لیے کریو کرتا ہے اور ساری زندگی ایفرٹ کرتا ہے کہ کسی طرح سے مجھے وہ مل جائے. اینڈ دس از اے گرینڈ اینڈ اے بیوٹیفل فیلنگ. ثلاثۃ من فعلہن فقد طعم طعم الایمان، 3 چیزیں ایسی ہیں جس شخص نے کر لی اس کو ایمان کا ٹیسٹ، اس کو اس ایمان کی لذت مل جائے گی. من عبد اللہ وحدہ فانہ لا الہ الا ہو، جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے ساتھ اس کا شریک ٹھہرائے بغیر عبادت کی اور ایک اللہ کو ہی اپنا رب جانا، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اور وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے سجدے نہ کرتا رہا اور لوگوں سے اپنی حاجات اور منات نہ مانتا رہا، اللہ کو اپنا ولی بنایا اور اللہ کو اپنا نصیر مددگار بنایا، اس کو ایمان کی لذت نصیب ہوگی. یعنی لذت اس شخص کو نہیں مل سکتی جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کر رہا ہے، یا عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنانے والے یاتو باللہ، یا کسی اسٹیچو کی عبادت کرتا ہے، یا کسی بدھا کی عبادت کرتا ہے. نہیں، یا کسی کی عبادت نہیں کرتا جو شخص ایتھیسٹ ہے. نہیں، یہ اس کو نصیب ہوگی جو ایمان والا ہے. وآت زکوٰۃ مالہ طیبۃ بہا نفسہ، اور اس نے زکوٰۃ کا مال ادا کیا اور یہ چیز اس کے دل پہ بھاری نہ ہوئی، یعنی خوشی سے ادا کیا، چاہتے ہوئے ادا کیا اور اس چیز میں پلیجر محسوس کیا. اور پھر اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کا بتایا کہ زکوٰۃ کی ڈیٹیلز کچھ بتائیں، اور پھر فرمایا وَزَكَّى عَبْدُ نَفْسَهُ، اور جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. تو پاک کرنا کیا ہے؟ آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، اور میں بھی اگر سوال کروں اپنے آپ سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اور کہا فقال رجل ما تزکیۃ المرء نفسہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تزکیہ نفس کیا ہے، کہ انسان اپنے آپ کو پاک کرنے کا مطلب کیا ہے، بتائیں تو صحیح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا یعلم ان اللہ معہ حیث ما کان، وہ یہ جانے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے میں جہاں پر بھی ہوں.
وہ میرے دل کے اور میرے آؤٹ ورڈ حالات سارے جانتا ہے۔ یعلم ان اللہ معہ حیث کان، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اسی سے یقین ہونا اس کو ایمان کی لذت نصیب ہو جائے گی۔ تیسرا گفٹ، شیڈ آن دا ڈے آف ججمنٹ۔ جو شخص نوجوان ہے، ہارمونل چینجز ہیں، بڑی گناہوں کی گرمی ہے اس کے اندر، جو شخص اس گرمی کو سپریس کرے گا اور دبا دے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخرت میں قیامت کے دن جب سورج 1 میل پہ ہوگا اپنے سائے کی ٹھنڈک نصیب کرے گا اس شخص کو، اس کو وہ ایز اے گفٹ عطا کرے گا، ایز اے تھینک یو عطا کر دے گا۔ اور آپ دیکھیں سبحان اللہ، جو 7 کیٹیگری کے لوگ ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جو کہ جن کو اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور آپ ان 7 کو دیکھ لیں، تمام کے تمام میں جو ایک کور ہے وہ مراقبہ نفس ہے کہ وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اے جسٹ رولر، امام عادل، اس کے پاس اتھارٹی ہے، وہ جس مرضی کو جیل میں ڈالے، جس مرضی پہ ظلم زیادتی کرے، اسے پوچھنے والا کون ہے؟ بٹ ہی نوز کہ میں یہاں تو کر لوں گا، یہاں تو میں تھوڑا ورلڈلی بینیفٹ لے لوں گا، بٹ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ دوسرا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ ینگ لڑکا جو کہ اللہ کی عبادت میں اس نے جوانی گزار دی اپنی۔ وہ جوانی میں عبادت کیوں کرتا ہے اور وہ پارٹیز یا ڈرگز یا زنا یا گناہ کام کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میرے قریب ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے۔ تیسرا، وہ شخص جس کا رجل قلبہ معلق فی المسجد، جس کا دل مسجد میں نہیں ہے بلکہ جس کا دل مسجد میں لٹک رہا ہے، دل اس کے چیسٹ میں ہی ہے، بٹ میٹافورکلی اس کا دل مسجد میں لٹک رہا ہے کہ ہی آلویز وانٹس ٹو گو بیک ٹو مسجد بیکاز ہی نوز کہ دیر از ویئر اللہ از، دیٹ پلیس از ویئر اللہ از۔ فورتھ چیز، رجل تحاب فی اللہ اجتمع علیہ و تفرق علیہ، جو 2 لوگ آپس میں اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے جدا ہوتے ہیں۔ ان میں بھی یہ کیوں آپس میں مل رہے ہیں؟ کوئی ورلڈلی بینیفٹ تو نہیں ہے، کوئی بزنس ٹرانزیکشنز یا کوئی اور لالچ تو نہیں ہے، آلدو یہ آپس میں کام آتے ہیں ایک دوسرے کے، بٹ اللہ کی رضا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ 5واں شخص، کہ جو شخص ٹیمپٹیشن کو، کسی نے منصب اور عہدے والی اور جمال والی خاتون نے اس کو زنا کی دعوت دی، اس کے پاس اپرچونٹی تھی اور وہ گناہ بھی چھپ جاتا، وہ گناہ کو چھپا دیا جاتا، بالکل انڈر دا ٹیبل ڈال دیا جاتا، بٹ اس نے کیا کہا؟ اخاف اللہ، کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ سے خوف آتا ہے کہ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا جا کے۔ 6واں، وہ شخص جس نے ایک دائیں ہاتھ سے مال دیا اور اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا، یعنی اتنے سیکریٹلی دیا، سیلفیز نہیں لی، ویڈیوز بنا کے نہیں ڈالی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے جس کو دکھانا ہے اس نے دیکھ لیا، بس میرے لیے کافی ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور 7واں، وہ شخص ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ، جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا۔ یہ کسی بریک اپ کی وجہ سے نہیں رو رہا، یہ کسی فائنینشیل لاس کی وجہ سے نہیں رو رہا، یہ رو رہا اس لیے ہے کہ میں نے اپنے رب سے کل ملنا ہے اور میرے گناہ بڑے ہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دیں۔ اپنے رب کی پریزنس کا احساس ہونا۔ 7 لوگ، ان کی جو کیٹیگری ہے، ان کی جو کور ہے وہ یہی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ 4تھا گفٹ جو کہ بڑا امیزنگ ہے اور جس کو ہم بولتے ہیں فراسہ، it is a divine light, it is a sixth sense, it is an inspiration۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا فراست والا انسان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو جو کہ یہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور گناہوں کو چھوڑتا ہے، اس گفٹ سے نوازتے ہیں۔ اس کو لوگوں کی پہچان، اس کو صحیح غلط کی پہچان ایک ڈیوائن وے سے ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا مائنڈ اتنا ڈومینیٹ ہو جاتا ہے اس تھاٹ سے کہ وہ ایک اس کا اوپینین بن جاتا ہے اور پھر وہ بھی ڈیسیژن لیتا ہے۔ اسی لیے تو فراسہ اور فریسہ بولتے ہیں پرے اینیمل کو، کہ جس پہ جب لائن ایک شیر جھپٹا مارتا ہے اور پکڑ لیتا ہے اور اس کو بالکل اندر دبا لیتا ہے، تو فراسہ از اے تھاٹ فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہ اس کے بالکل مائنڈ کو آکوپائی کر لیتی ہے اور وہ اس کا اوپینین بن جاتا ہے، ایز اف اٹ از دل میں ایک طرح سے اللہ کی طرف سے بات کا آ جانا۔ امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ مدارج السالکین میں
یہ واقعہ لے کے آئے ہیں کہ عثمان بن عفان